السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جس نے بھی میرے نبی سے غداری کی ہے، یہ الفاظ جو ہے انجینئر محمد علی مرزا کے ہیں، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو غداری کا معاملہ آیا ہے اس سے ریلیٹڈ کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اور سلطان باہو نے قرآن نہیں پڑھا اور اصلی طاغوت شرک ہے، تو یہ سب چیزوں سے ریلیٹڈ یہ ویڈیو بنایا گیا ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ریلیٹڈ جو بھی بیان ہے اس سے بھی متعلق کافی چیزیں جو ہے اس ویڈیو میں بتائی گئی ہیں۔ تو آپ یہ ویڈیو ضرور دیکھیں اور دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں، اور جو حق کی بات ہو آپ کی بھی اتنی ہی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ بھی دوسروں تک پیغام پہنچائیں اور دوسرے لوگوں کو اچھی باتیں بتائیں، لیکن وہ بھی قرآن اور حدیث کی روشنی میں، سنی سنائی باتوں پر نہیں۔ اور اللہ ہم سب کو ہدایت دے کہ اللہ ہم سب کو حق کے راستے پہ چلائے، آمین ثم آمین۔ ایک ایک کر کے سارے لمحہ پڑا ہے، بالکل ہمارا تو ایک نعرہ ہی تمہیں لے ڈوبا ہے، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں۔ ایک بندہ آپ کو قرآن بتا رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور آپ آگے سے کہہ رہے ہیں سن فریاد پیراں دیا پیرا، میری فریاد سنی کن دھر کے ہو، بیڑا میرا وچ کپراں دے جتے مچ بھی نہ بہندے ڈردے ہو، بیڑا تو ڈوب دیتا میں۔ یہ کہتے ہیں جی پھر سلطان بہو نے کیوں کیا سی؟ عبد القادر جیلانی انہوں نے مدد کے لیے پکارا ہے، ان کو قرآن نہیں آتا تھا؟ نہیں آنا سی جی جناب، لو سامو۔ بے شرمو، توحید کا نام لے کے طاغوت کی رٹے لگا کے تم لوگوں نے امت کو شرک میں ڈال دیا، ان مرے ہوئے لوگوں کے ساتھ اٹیچ کر دیا۔ سورج کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں، لے جاؤ دب جاؤ انہوں نے۔ یہ جتنی جہادی تنظیمیں ہیں، جتنے خلافت کے اوپر بات کرنے والے لوگ ہیں، جتنے اسلامک سسٹم کی بات کرنے والے لوگ ہیں، یہ جو سادہ مسلمانوں کو الجھاتے ہیں نا کہ آپ کو پتہ ہے طاغوت کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور پھر اسے بریف کرنا شروع کرتے ہیں، اور طاغوت بھی ان کے لیے صرف یہ رہ گیا کہ جو اسلامک سزائیں ہیں یہ نافذ ہو جائیں اور ایک خلیفۃ المسلمین آ جائے۔ جو تصوف کے نام کے اوپر سب سے بڑا طاغوت ہے اس امت میں، اسلام کے پیرلل میں ایک ریلیجن لانچ ہوا ہے، اور اسلام کا نام لے کر قبر پرستی کا دین، مرے ہوئے لوگوں کو مدد کے لیے پکارنے کا دین، قرآن و سنت کو پسے پش ڈال کر بابوں کی لکھی ہوئی کتابوں کے اوپر ایمان لانے کا دین، یعنی کہ دین تصوف، یہ سب سے بڑا طاغوت ہے جس نے ایک پیرلل میں ریلیجن کھڑا کیا۔ اسلام میں جو اصل چیز ہے نا کہ آپ نے طاغوت کی مخالفت کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ توحید ہونا چاہیے، ایک خدا کو ماننا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ عبادت صرف تیری کریں گے، دعا بھی صرف تجھی سے مانگیں گے۔ یہاں نستعین سے مراد ہے دعا کرنا، یہ وہ مدد نہیں جو ہم ایک دوسرے کی کرتے ہیں، وہ ظاہری اسباب ہے، اس کا حکم ہے قرآن میں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں الگ رہو۔ آپ یہاں بیٹھے ہوئے، میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دو، آپ مجھے پانی پلا دیں گے، یہ ظاہری اسباب ہے۔ لیکن آپ ہیں بغداد میں، وہاں بھی قبر کے اندر دفن ہے، اور میں آپ کو فون ملاتا ہوں کہ غوث پاک 2 بوتلاں ناصرتیاں بھیج دو، قیامت تک نہیں بھیج سکتے، وہ اللہ کے پاس جا چکے۔ یہ لیتے ظاہری اسباب ہیں اور اسے مرے ہوئے بزرگوں کو ثابت کرتے ہیں۔ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی۔ اگر آپ فرشتوں سے بارش مانگیں گے آپ مشرک ہو جائیں گے۔ دعا آپ نے اللہ سے کرنی ہے، اللہ کی مرضی ہواؤں کو حکم دے، فرشتوں کو حکم دے، جنات کو حکم دے، یا ان کے بابوں کو حکم دے دے، چلو خوش ہو جاؤ۔ پکار نہیں سکتے خدا کے سوا کسی کو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہتے نہیں یہ تو لکھا ہوا ہے کہ اللہ کو ہی پکارنا ہے مدد کے لیے، دعا اسی سے کرنی ہے،
یہ کہاں لکھا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارنا؟ اب دیکھیں کتنی بڑی روند ہے. ایاک نستعین، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اس کے اندر جو زور ہے وہ بتا رہا ہے کہ صرف دعا اللہ سے ہونی ہے. ہم کہتے ہیں آگے چل، یہ بہانے بنانا چھوڑ، ہم تجھے آیت بھی قرآن سے بتا دیتے ہیں جس میں منع کر دیا گیا کسی اور سے دعا کرنا. امن یجیب المضطر اذا دعا، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے. سورۃ النمل کی آیت نمبر 62. وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے اس کی برائی کو دور کر دیتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے. أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ مصیبت اور پریشانی میں وہ تمہاری التجا اور دعاؤں کو سنتا ہے، فریاد کو، گویا تم نے اسے معبود مان لیا. یا علی مدد، یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کا مطلب کوئی سادہ نہیں میرے بھائیو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے عبد القادر جیلانی کو اور مولا علی کو اپنا الہ مان لیا. آپ بے شک کہتے ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں، لیکن آپ نے جو خوبی تھی الہ کے حق میں وہ مخلوق کو دے دی کہ فجر کی نماز مسجد میں پڑھ کے نکلتے ہیں اور ساتھ ہی جو دربار ہے وہاں اس سے مانگ کے پھر گھر آتے ہیں. تو نماز میں کیا پڑھ کے آیا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. پھر اس مرے ہوئے شخص کو پکار کے آیا جس سے تیری مدد کی ضرورت تھی، اس سے تو مدد مانگ کے آیا. اسباب کے نام کے اوپر دھوکہ دیا ہوا ہے. نہیں جی، بزرگوں کو ہم نے وسیلہ اور توسل بنایا. اور وسیلہ اور توسل یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کو آپ کہتے ہیں، تم تو ڈائریکٹ بزرگوں کو کہتے ہو. اگر آپ کی یہ ڈاکٹرن مان لی جائے نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے بزرگوں کی کوئی ڈیوٹی نہیں ہے، وہ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، فرشتوں سے کوئی بارش نہیں مانگتا. اور اگر آپ ڈیوٹی مانتے ہیں تو بھائی سب سے بڑی ڈیوٹی تو سورج کی لگی ہوئی ہے جی. اس پلانٹ ارتھ پہ اسباب میں نمبر 1 مشکل کشا اگر کوئی ہے نا تو وہ کوئی فرشتہ نہیں، کوئی بزرگ نہیں، کوئی پیغمبر نہیں، سورج ہے. ایون پیغمبروں کی زندگی خود اس سورج کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. اگر آپ کے کتنے لکھے، قرآن میں لکھا ہوا ہے عیسیٰ اور ان کی ماں روٹی کھانے کے محتاج تھے. روٹی کہاں سے آتی ہے؟ سورج کی برکت سے. سورج کی روشنی کی وجہ سے پودے اپنی غذا کو تیار کرتے ہیں، ان پودوں کو ہم کھاتے ہیں، ان پودوں کو جانور کھاتے ہیں، ہم جانوروں کو کھاتے ہیں. یہ پورا نظام چل رہا ہے سورج کی وجہ سے. دنیا پہ ہواؤں کا چلنا، موسموں کا بدلنا، کھیتیوں کا پکنا، ہر زندہ مخلوق کا زندہ رہنا. 2 ملین سے زیادہ سپیشیز ہیں پلانٹ ارتھ پہ، 20 لاکھ سے زیادہ. اور پھر ایک ایک سپیشی کے اندر تعداد جو ہے وہ خربوں میں ہے. ان سب کی خوراک سورج کی وجہ سے آ رہی ہے. ہمیں کبھی وہم بھی ہوا ہے کہ ہم سورج کو مدد کے لیے پکاریں؟ سورج کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں. تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. لے جاؤ دب جاؤ انہوں. بے شرمو، توحید کا نام لے کے تاغوت کی رٹے لگا کے تم لوگوں نے امت کو شرک میں ڈال دیا، ان مرے ہوئے لوگوں کے ساتھ اٹیچ کر دیا. ایک بندہ آپ کو قرآن بتا رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور آپ آگے سے کہہ رہے ہیں سن فریاد پیراں دیا پیرا، میری فریاد سنی کن تھر کے ہو، بیڑا میرا وچ کپراں دے جتے مچ بھی نہ بہندے ڈردے ہو، بیڑا تو ڈوب دیتا میں. یہ کہتے ہیں جی پھر سلطان بہو نے کیوں کیا سی؟ عبد القادر جیلانی انہوں نے مدد کے لیے پکارا ہے. ان کو قرآن نہیں آتا تھا. نہیں آتا سی جی جناب، لو سامو، بالکل نہیں سی آتا. غامدی صاحب شریف آدمی ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہ اللہ کو خود جواب دے ہوں گے. نہ غامدی صاحب اس طرح نہیں، ان کی اصلاح نہیں، انہوں نے لمبا پاؤ، انہوں کو نہیں سی پتا انہوں نے، کیونکہ میرے سامنے تو قرآن موجود ہے. سلطان بہو کون سا قرآن پڑھتا رہا ہے؟ اگر قرآن اس نے پڑھا ہوتا یہ شرکیہ کلام نہ آپ کو دے کے جاتا. ان صوفیاء کی تعریفیں کرنے والے طاغوت کا نام لیں گے. سب سے بڑے طاغوت یہ ہیں ان کے بزرگ بابے جنہوں نے شرک پھیلایا سارا. جی انہوں نے حدیثیں نہیں پڑھی ہوئی تھی، انجینئر صاحب کو زیادہ پتہ ہے. جی بالکل نہیں پڑھی ہوئی تھی. ثبوت ہے کہ ہماری باتیں نکل رہی ہیں ان کتابوں میں جو تم اپنے مدارس میں پڑھاتے ہو، تمہاری باتیں کہیں نکل ہی نہیں رہی. تو آپ تو یقین کر لو کہ بزرگوں نے کچھ نہیں پڑھا ہوا تھا. سارے باپا جانی سنجے اپنے زمانے دے، بس کیمرہ نہیں سی ہے، نہیں دے تک دے کہ بہت پہلے ہی مسئلہ انہاں دا کلیئر ہو جانا سی. اتنا گند پینا ہی نہیں سی. یہ جو کلٹ کریٹ ہوا ہے نا اسی وجہ سے ہوا ہے کہ میڈیا نہیں تھا. کوئی ہماری جیسی آوازیں کبھی کسی زمانے میں اٹھتی تھی نا تو حکمران جو ہے نا ایسے لوگوں کو قتل کروا دیتے تھے. وہ کبھی کوئی کتابچہ کسی کے ہاتھ لگ گیا تو لگ گیا، ورنہ وہ دعوت ختم ہو جاتی تھی. یہ تو انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا
کہ کتنی بڑی غلطی ہوئی ہے بغداشی والوں سے کہ انہوں نے یوٹیوب بنائی ہے، اور اجمیرشی والے اس سے بڑی غلطی کر گئے کہ کیمرہ بنا کے آپ کو دے گئے، اور بریلی شریف اور دیوبند نے مل کے جو انٹرنیٹ کا کنیکشن لانچ کیا دنیا میں ٹیکنالوجی یہ عام کی، اس کی وجہ سے ان کے فرقوں کو کتنا نقصان ہوا ہے، ورنہ انہوں نے یہ ہونے دینا تھا؟ نہیں، میں تو مولویوں کو مشورہ دوں گا وہ پرانے فتوے واپس ٹوٹ جاؤ کہ تصویر بنانا حرام ہے۔ ہاں ہوں تو فرقے اگر بچ سکتے ہیں اسی صورت کو، جی کیمرہ دیکھنا حرام، کیمرے کے پاس سے گزرنا حرام، ہاں کسی کے موبائل میں کوئی کلپ آ جائے تو دور سے اس موبائل کو دیکھنا بھی حرام، تاں فرقے بچیں جائے، ورنہ میں یہ تھوڑا کوئی بابا چھڑنا بالکل۔ جس نے میرے نبی کے ساتھ غداری کی ہے، ختم نبوت کی کاز کو نقصان پہنچایا ہے، ایک ایک کر کے سارے لمحہ پڑا ہے، بالکل۔ ہمارا تو ایک نعرہ ہی تمہیں لے ڈوبا ہے، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں۔ جب تک آپ کتا کنویں سے نہیں نکالیں گے، 20,000 ڈول بھی نکال لیں، کنویں کی بدبو ختم نہیں ہو سکتی۔ جب تک آپ نے مولویوں کو، بابوں کو اس اسلام کے بابرکت کنویں سے باہر نہیں نکالا، اس وقت تک آپ کو اسلام کی تعلیمات کا فیض نہیں پہنچ سکتا۔ سیدھی سی بات ہے، یہ ذمہ داری آپ کے بزرگوں نے پوری نہیں کی، آپ نے بھی نہیں کی، تو دیکھیں اللہ نے ایک ناتواں شخص کی ذمہ داری لگائی ہے، انہیں چک چھڈے جے سارے بابے، پی گیا جو تواڈے بابے نو پی گیا جے، پی گیا جے تواڈے پیواں پیراں نو سار نکلو باہر۔ اسی پھر بھی نوکری ادا کردے پئے، اسی پھر بھی نوکری ادا کردے پئے۔ مرزے دے خلاف تواڈے پیو نے کرنیاں نے، نکلو باہر۔ سٹیج پر بیٹھنے والے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، مجھے بتائیں یہ کام تماشا کرتے ہو، پھر کہتے ہیں مسلک کا کام نہیں ہوتا، مسلک والوں کو تم خود رگڑتے ہو، اور جو تواڈے پیواں نو پی گیا ہوں تسی چپ بیٹھے ہو، اور نکلو باہر۔ نہ سرکار بدلو، اور کھا گیا جے تواڈے بابے نو، کھا گیا، پی نہیں گیا، کھا گیا ہوں۔ پہلی گل تو پرانی ہوگی، کھا پی کے ڈکار مار چھڑے۔